بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کر اس کو توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا جو تم بغیر ارادے کے اور بغیر کسی یعنی دل میں کسی کیفیت پیدا کرنے کے تم یوں ہی قسم کھا لیتے ہو، جو تمہارا تقیہ کلام ہے۔ لیکن عزیز دوستو، واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ ہرگز درست نہیں اور ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو شرک تک کہتے ہیں، کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اور قسم جب آدمی کھاتا ہے تو اس کو بڑی سے بڑی شے سمجھ کر کے کھاتا ہے، اور پھر اگر وہ جھوٹی ہو جائے تو عزیز دوستو زبردست گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے پہلے کئی بار سوچیں اور قسم نہ کھانے کی کوشش کریں، اور اگر قسم کھانی ہی پڑ جائے عزیز دوستو تو واضح رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں دو پھلوں کی قسم کھائی، انجیر کی اور زیتون کی، اور کہیں پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور کہیں مکہ شریف کی قسم کھائی ہے، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، اور کہیں نبی اکرم کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھا کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور والتین والزیتون میں تو عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 قسمیں ایک ساتھ اٹھا کر کے انسان کو بتایا کہ سب سے بہتر مخلوق میں نے انسان کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قسم کھائی جا سکتی ہے بشرطے کہ بات سچی ہو، اور اگر کسی وجہ سے آدمی کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس قسم کو اٹھانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی حفاظت کرتا رہے، اور اگر وہ حفاظت نہ کر سکے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تلافی کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ عزیز دوستو، اس کی تلافی کے طریقے ہیں 3۔ نمبر 1، 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، اوسط درجے کا، مراد ہے جیسا وہ خود کھاتا ہو کم از کم، بلکہ جہاں تک ہو سکے وہ غریب کو مسکین کو اپنے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بلکہ اس پر اکتفا کر کے اپنے بندوں پر آسانی کا معاملہ فرمایا کہ اوسط درجے کا جس کھانے کو تم اپنے گھر کے اندر کھاتے ہو اسی کھانے کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اب ان میں 10 مسکینوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، غریبوں کو، بیواؤں کو، اور اگر 10 مسافر ایسے مل جائیں جو بھوکے ہوں تو ان کو بھی وہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، دوسرا ایک طریقہ اور بتایا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو 10 غریبوں کو یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے۔ واضح رہے کہ کپڑا بھی وہی دیا جائے گا جو عموماً وہ پہن لیتا ہو،
ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا کپڑا پہن رہے ہیں اور دوسرے کو خراب کپڑا دے رہے ہیں. اگر اچھا بھی نہ دے سکیں تو کم سے کم ویسا دیں جیسا ہم خود استعمال کرتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک تیسرا طریقہ اور ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیں. اب ہمارے یہاں غلاموں کا کوئی رواج نہیں ہے، تو وہ غلام کہاں سے آزاد کرے گا؟ اب اس کے لیے ایک چوتھا طریقہ اور ہے. وہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غریبوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے اور وہ غریب کو کپڑا بھی نہ دے سکے اور وہ غلام بھی آزاد نہ کر سکے، ان تینوں میں سے کوئی چیز اس کو میسر نہ ہو، تو در پہ در 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. صرف یہی طریقہ ہے کہ جو اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو اس کی قسم کا کفارہ یہی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ کم از کم ویسی چیز دے جیسا وہ خود استعمال کرتا ہو. حالانکہ قرآن کریم کے اندر تو حکم یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اتنی گنجائش نہ ہو، اتنا میسر نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جیسی چیز تم خود استعمال کر سکتے ہو ویسی چیز اللہ کے راستے میں دو، ویسی چیز کو قسم کا کفارہ ادا کرنے میں دو جس چیز کو تم استعمال کرتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس نے یہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو جذبات میں غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہوں اللہ اسے معاف فرما کر اس سے ہم کو دور کر دے اور ہم سے اس کو دور کر دے. اور جتنی بات صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.